بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بند کمروں میں فیصلے نامنظور، عمران خان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ فضل الرحمان نے آج انہونی کر ڈالی ہے، بڑی عام سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سکرپٹ الٹا پڑ گیا اور اب آج اڈیالہ جیل کی بجلی بھی بند ہوئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، رجب طیب اردغان نے اس حوالے سے کیا موقف دیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے فلسطین کی جو تنظیم ہے حماس، انہوں نے آج اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اور وہاں پر جس طرح پہلے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، کہا گیا کہ اب بہت ہو چکا، اب اس سے زیادہ ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اور مسلسل اسرائیلی جارحیت ہے، عالمی سطح پر خاموشی ہے، UN کے لیول پر ہمیشہ منافقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان حالات کے اندر آج حماس کے بہت سارے لوگ پیراشوٹ کے ذریعے بھی پہنچے، اور آپ کو علم ہے کہ جس طرح زمینی راستے کے اندر بھی ویڈیوز موجود ہیں، روس کی جو ایجنسی ہے سپوتنک، BBC اور عالمی جو ادارے ہیں الجزیرہ سمیت، انہوں نے جو خبر رساں ایجنسیز ہیں جو دعوے کیے ہیں، ان کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جو حماس ہے انہوں نے اس پر آج پہل کی ہے، اور اس کے اندر جو ایک عام جرنل ہے اسرائیل کا، جرنل نمرود جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ فلسطینیوں کے ہتھے چڑھا ہے، اور اب جو ہے اس کی رہائش گاہ پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر اسرائیلی فوجیوں کی فلسطینی جو لوگ ہیں، جو حماس کے لوگ ہیں، انہوں نے گرفتاری بھی کر لی ہے، اور تقریباً 55 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اور کچھ جو اسرائیلی سائڈ پر ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد بھی 30 کے قریب بتائی جا رہی ہے، 700 سے زائد وہ زخمی ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر جو اسرائیل ہے اس نے پلٹ کر وار کرنا اب شروع کر دیا ہے۔ حماس کا اسرائیل پر آج تک کا یہ سب سے بڑا اس کو حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حماس کے مجاہدین کئی اطراف سے اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں، غزہ کے علاقوں سے درجنوں راکٹ بھی جو ہے وہ داغے گئے، اور یہ جو پوری صورتحال ہے اس پر 5000 راکٹ جو ہے وہ فائر کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، پھر 2000 کا بعد ازاں مزید جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان حالات کے اندر اب فلسطین کے اوپر، غزہ پر جو ہے وہ بمباری کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح جو یعنی ایرانی حکومت ہے اس نے حماس کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا، اور سعودی حکومت نے بھی حیران کن طور پر بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو اس کی بار بار اشتعال انگیزی اور فلسطینیوں کے حقوق سے محرومی کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، یعنی اسرائیل کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ مسلسل وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، تو اپنا جو موقف ہے اس کا اعادہ کیا گیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے رجب طیب اردغان نے دونوں جو فریقین ہیں ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کے حوالے سے اپیل کی ہے۔ اب بہت سارے لوگ طیب اردغان پر تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو صورتحال ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب جو پلٹ کر اسرائیلی جو ہے وہ وار کریں گے، ظاہر ہے ان کے پاس زیادہ فورس ہے، ان کو عالمی حمایت زیادہ حاصل ہے۔ عالم اسلام تو اس وقت وہ ایسی ممالک بالکل جو ہے وہ آپ کو علم ہے جس طرح لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی مدد بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اب اس سے نقصان جو ہے وہ فلسطینیوں کا زیادہ ہو سکتا ہے، اور اسرائیل اس کو جواد بنا کر ایک بڑے لیول کی جو کارروائی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اس تناظر کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں تجزیہ کار، وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر جو UAE اور خاص طور پر اب جو سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو کہیں اس کا اینڈ جو ہے وہ کسی ایسے فائنل معاہدے کی طرف جا رہا ہے، اور جو عام حماس کی لیڈرشپ ہے وہ قطر میں بیٹھی ہے، اور وہاں سے بھی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فلسطینیوں کے لیے ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو اس کے اندر جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، پاکستان کے اندر جو سیاسی خبریں ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں، اور اس کے اندر ایک تو جو سکرپٹ بنایا گیا تھا، یعنی پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنسز ہوتی تھی
جو کر لیتا تھا اس کی بخشش ہو جاتی تھی، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر انٹرویوز کا دور شروع ہوا۔ ایک انٹرویو چلا، ریکارڈ ہوا، اور بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ایک ٹاؤٹ صحافی نے اس کا کریڈٹ بھی لیا، اور دوسرے جو ٹاؤٹ ہیں روزنامہ جو ڈان نیوز کے اندر، وہ بھی ٹاؤٹ کو حصہ دیا گیا، لیکن ظاہر ہے وہ جب انتظامیہ نے وہ نہیں چلایا تو وہ بھی اس وقت روپوش ہیں۔ جو اینکر صاحب ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئے ابھی تک، وہ کہاں پہ ہیں، اور شرم شاید ان کو تھوڑی بہت آ جائے لیکن امید کم ہے، لیکن بہرحال وہ انتظامیہ نے سٹینڈ لیا۔ اس کے بعد اب جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے اور جس طرح سوشل میڈیا پر عوام نے اس کو کنڈیم کیا، تو کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن ٹی وی چینل ظاہر ہے اب ان کے انڈر ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن ان حالات کے اندر جو عوام نے رد عمل دیا، اور تحریک انصاف کے عام رہنما جن پر الزام تھا، علی امین گنڈا پور، حماد اظہر، زلفی بخاری اور دیگر، انہوں نے جو حلفیہ بیانات دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس نے وہ پورا سکرپٹ جو ہے اس کے اندر سے جان نکال لی ہے۔ اب وہ ایسا الٹا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی پلان کیا جاتا ہے عوام اس کو ناکام بناتی ہے، اور عوام جو رد عمل دے رہی ہے تمام ٹی وی چینلز، اینکرز کو اور اخبارات کو اور کالم نگاروں کو مینج کرنے کے باوجود بھی جو متوقع رزلٹ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ پریشانی ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر آج بجلی بند ہوئی ہے، اور یہ اب ٹیکنیکل فالٹ ہے یا جان بوجھ کر کی جا رہی ہے، یہ علیحدہ میٹر ہے۔ ابھی اس پر تو تحقیقات ظاہر نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے، لیکن ظاہر ہے شاہ محمود قریشی، عمران خان اور عام لیڈرشپ اور باقی جو قیدی ہیں، عام پاکستانی جو قیدی ہیں، ان کا بیچاروں کا پہلے ہی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ 2200 افراد کی گنجائش ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور 7000 کے قریب قیدی وہاں پر موجود ہیں۔ ان حالات کے اندر اگر بجلی بھی نہ ہو تو کتنا بڑا اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ نواز شریف اور زرداری مافیا کو یہ ملک ٹھیکے پہ خدا نخواستہ دینا ہے، تو اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے قوم کو شاید وہ ادا کرنی پڑے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو اس وقت حالات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ فضل الرحمان نے آج سب کو حیران کر دیا ہے، اگرچہ یہ بیان منافقت پر مبنی ہے، یعنی وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سیاسی مخالف کے حوالے سے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اس حد تک خوش آئند ہے۔ اگرچہ انہوں نے بتایا کہ مجھے مغربی ایک سفیر نے، ڈپلومیٹ نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عمران خان پر، تو میں نے اس کو کہا کہ 3 مرتبہ کا جو وزیر اعظم ہے اس پر جب ظلم ہوا تو اس وقت آپ کو تشویش نہیں ہوئی، تو یہاں پر ظلم کو جسٹیفائی بھی کیا۔ فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے یہ ناجائز کیسز ہیں، لیکن جو ہے وہ پورا مذہبی جبہ قبہ دستار اور وضاقتہ ہونے کے باوجود بھی اس نے یہ جرت نہیں کی۔ لیکن ظاہر ہے اب طاقتور حلقوں کے مابین اور ان کے مابین ممکن ہے کوئی مطالبہ ہو، کوئی منوانا چاہتے ہوں، اور وہ چیز کی وجہ سے کر رہے ہوں یا نیت پر تو ہم نہیں جاتے، وہ کیا اس کے پیچھے مقاصد تو ہوں گے۔ لیکن ایک بات بڑی انہوں نے عام کی ہے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن ہوا تو حالات انتہائی مخدوش ہو جائیں گے۔ نہیں معلوم کون لوگ ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں، یعنی الیکشن نہ ہوا تو حالات مخدوش ہو جائیں گے، اب الیکشن ہوا تو بھی مخدوش ہو جائیں گے۔ یہ دونوں بیانات فضل الرحمان کی طرف ہی چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کون لوگ ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ سیاست دانوں کو الیکشن کی فکر ہے، لیکن ریاست ڈوب رہی ہے۔ پاکستان داخلی مشکلات سے اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے۔ میرے ہاتھ کھلے ہوں اور مخالف کے بندے ہوں تو مزہ نہیں آتا۔ عمران خان سمیت تمام سیاست دانوں کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک تو وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن ہوئے تو پھر ان کو بھی پتہ ہے عمران خان مقبول ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ بندے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے، عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، ان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب قسم کی آج سٹیٹمنٹ دے کے فضل الرحمان حالانکہ اپنے بیانات کے اندر اتنی نرمی بھی نہیں کرتے جتنی آج انہوں نے نرمی اور فراخ دلی دکھائی ہے کہ عمران خان ہو یا باقی سیاستدان ان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ حالانکہ کرپشن بار اگر کوئی واقعی کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو تو اندر ہونا چاہیے۔ اس کے جواز کے اندر یہ کہنا کہ نواز شریف پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، یہ تو مناسب عمل نہیں ہے۔ جہاں زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی تو کہیں گے، لیکن اگر کرپشن کی ہے، چوری کی ہے، ملک کو لوٹا ہے تو اس کا حساب جو ہے وہ تو دینا پڑے گا۔
لیکن یہاں پر جو عمران خان کے خلاف بوگس مقدمات بنائے گئے ہیں، فضل الرحمان کو یہ علم ہے کہ وہ جیل میں ہوگا تو اور زیادہ بھاری ہے عمران خان، اور اس کی وجہ سے عوام کے اندر نفرت ہے، غصہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کردار ہے، فضل الرحمان بھی مورے کے طور پر، ٹاؤٹ کے طور پر اس پورے کھیل کے اندر استعمال ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے براہ راست جو عمران خان کے حامی ہیں وہ فضل الرحمان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ فضل الرحمان اب یہ سارا ملبہ جو ہے وہ طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ پر شاید ڈال رہے ہیں کہ بند کمروں کے اندر فیصلے کرنے والے وہی سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ 21 اکتوبر کے بجائے 12 اکتوبر ہو جائے، یعنی مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ یہ اس خدشے کا بھی اظہار انہوں نے کیا ہے، اور یہ مسلسل اعجاز الحق اور باقی لوگ جو ہے وہ بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تو ملک کیسے چلے گا؟ سیاستدانوں کی الیکشن کی فکر ہے اور ریاست ڈوب رہی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ لگتا ہے کہ فضل الرحمان الیکشن سے تو بھاگ گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو انویسٹمنٹ اگر نہیں ہو رہی اس کے اصل ذمہ دار تو آپ ہیں۔ پی ڈی ایم پلس ٹولہ جو اس پاکستان پر ایک عذاب کے طور پر مسلط ہوا، اور مہنگائی اور کرپشن اور چور بداریاں اور یونیورسٹیوں کی جو جس طرح وہ پورا کیا گیا، اور اس پر سب لوگ بولے بھی ہیں، جس طرح تیز ترین یہاں پہ قانون بنائے گئے اور 9 لوگ بیٹھ کے قانون سازی کر رہے تھے، اور صرف سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اور اس کے کارکنان کو کچلا جا رہا تھا، اور ابھی بھی کچلا جا رہا ہے، صرف یہ کہ اس کو باہر کیا جائے اور آپ کو جو ہے وہ میدان کھلا دیا جائے۔ تو شاید اب اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ بہرحال یہ مطالبہ فضل الرحمان کا کہ عمران خان کو بھی جیل سے باہر ہونا چاہیے، یہ بہرحال حیران کن ہے۔ اس پر آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔